में बैठे हुए मेरे भाई निजामाबाद टाउन प्रेसिडेंट शकील साहब, आरपुर के सदर मेरे भाई जहीर साहब, बेमगल और पालकोंडे के सदर और जुबेनाराम मेरे साथ आए हुए कारपोरेटर्स और मेरे सामने डेस्क के सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बुजुर्गों। पहले तो बात यह है कि मैं सदर बनने के बाद 2-2.5 महीने तक मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे घर के मैं आप लोगों से मिलने में गया है, मुझे ताख़ीर हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और रही बात कि मैं आर्मी से और आर्मी के कुछ लोगों से इससे पहले से मैं कांग्रेस में रहने के टाइम पर मुलाकात होती थी। आर्मी मेरे लिए कोई नया नहीं है और जब मैं डिस्ट्रिक्ट मकबूर प्रेसिडेंट था तो आरमोर के ईदगाह के बाउंड्री का काम भी के खान साहब के फंड से मैच करवाया था और अंकापुर में जो मस्जिद की तामीर हुई थी वो तो मैं मस्जिद पर लेकर महाराज चंद्रा मोहन जब सरपंच था उन्होंने मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम करे हुआ था तो वो टाइम पे भी क्या है तो मस्जिद की तामीर में भी मैं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके काम करवाया था कि मेरे को काम करने की आदत है और मैं जो भी ओहदा मुझे मिला असद अवैसी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मुझे ओहदे से नवाजे। और मैं आप लोगों से ये भरोसा दिलाता है, मैं आप लोगों को म्यूनसिपाल्टी आरमोर हो या म्यूनसिपाल्टी बेमगल हो और निजामाबाद हो और बोधन हो, कोई भी म्यूनसिपाल्टी हो, ये सब मेरे अपने लोग हैं, मेरी अपनी पार्टी के लोग हैं, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों को यकीन दिलवाता हूँ कि आप लोगों के जो भी मसले हो, जो भी मेरे से हो सकते हैं, जब भी आप मुझे फ़ोन करेंगे मैं आप लोगों के बीच में रहकर मैं आप लोगों के साथ काम करूँगा। और जहीर भाई ये बोले कि एक से ज़्यादा भी सीट आएंगे इंशाअल्लाह और हमारे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी सीट आएंगे और उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे, ना कि हम मेहनत इलेक्शन के टाइम पे करेंगे बल्कि जो बीच में हम लोगों को जो मौका है, जो हमारे बीच में टाइम है, वो टाइम को भी हम रोज इस्तेमाल करेंगे। और जहीर साहब से और बेमगल के सदर साहब से भी मैं वादा कर रहा हूँ कि जब भी आप मुझे फ़ोन करेंगे वो मेरी जिम्मेदारी होगी कि आप लोगों के साथ में जुड़ के काम करूँगा। और बिल्कुल निजामाबाद की नुमाइंदगी तो रोज़ होते रहती है। निजामाबाद की एक टीम बहुत मजबूत टीम है और सदर भी मेरे भाई वहाँ पे बहुत मजबूत है और वहाँ के जो टीम के अफराद भी बहुत मजबूत लोग हैं, कारपोरेटर्स भी मेरे भाई वहाँ पर दिन रात काम करते रहते। और मुझे निजामाबाद से ज़्यादा आरमोर हो या बोधन हो, बेमगल हो, मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं बिल्कुल टाइम दूंगा और आप लोगों के बीच में रहूँगा। और आरमोर में कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एमएलए है उस एमएलए की तो जबान बहुत लंबी है और हमारे खिलाफ उसके साजिशें चलते रहेंगे और हम लोगों को भी ये चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर वर्कर को कि उसके नज़र में नज़र मिला के हमको बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप लोग ये बारे में कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का काम हो तो आप लोग जब भी याद करेंगे आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों मेरी जिम्मेदारी समझकर मैं आप लोगों के साथ काम करने को तैयार हूँ। और ये जो मौका दिए जैसे आरमोर की यूनिट वाले मुझे जो गार्डेनिंग का प्रोग्राम लगाया, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जिले के सदर जनाब बयानुद्दीन साहब को मुकर्रर करने के बाद तशरीफ आवरी है, जिसमें आए हुए मेरे साथ निजामाबाद के तमाम कारपोरेटर्स और हमारे पालकोंडे के अतीब साहब और मंसूर साहब, जनरल सेक्रेटरी खालिद साहब, कोई भी एक अस्सलाम वालेकुम। यकीनन पिछले 2 साल से जिले की गायब जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। उसके बाद जनाब फैयाज साहब का इंतखाब हुआ। ये खुश आइन बात है। यकीनन फैयाज साहब को मैं पिछले 40 साल से जानता हूँ और इनके पास जो काबिलियत है यकीनन आपके काम आएगी, बस उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 84 से सियासत से जुड़े हुए हैं और पूरी गहराई से पूरे निजामाबाद का इल्म रखते हैं कि कौन कहाँ पर कितना पानी में रहता है, किसका क्या पावर है और उसको किस अंदाज से कोई भी मसला है तो कैसा डिफेंड करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप फैयाज साहब के ये जो तजुर्बा उनका अपना है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं टाउन की जिम्मेदारी के साथ ज़िले के ज़ायद जिम्मेदारी दिए थे तो
یقیناً مجھے اتنے میٹنگز میں یا کوئی معاملات ہو آنا نہیں پڑا، لیکن بہت سے ایسے ایشوز ہیں کہ میں ڈائریکٹ یہاں پر اے سی پی وغیرہ سے بھی بات کر کے بہت مسائل حل کرنے کی کوشش کیا۔ رہی بات طارق صاحب کی بہت اچھی دکھی کہ جو بھی ہے بے باکی سے سامنے رکھتے بھائی اختلافات میرے بھی میرے بھائی میں بھی رہتے، لیکن اختلافات اپنی جگہ جب جماعت کا معاملہ آتا تو ایک جٹ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ہارگوٹ میں جماعت بہت اسٹرانگ ہے اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، لیکن جمہوری انداز میں ہم کو جمہوری طریقے سے چننے میونسپلٹی میں اپنے وارڈ کاؤنسلر جیت کے آنا چاہیے۔ اگر ٹی آر ایس اور کانگریس سے ملا تو کم سے کم 7 سے 8 کاؤنسلر جیتے ہوئے، وہ کیوں نہ ہم جیتے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے۔ مسلمانوں کے لیے اگر بات کرنا ہے تو بے باکی سے آپ پوری کھلی چھوٹ ہے، آپ مسلم مسائل پہ بات کرنا ہے یقیناً ظہیر صاحب اچھے طریقے سے اٹھاتے ہیں، لیکن اگر یہی میں اس موقع کے نزاکت کو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یقین ہارگوٹ کی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا، آپ ہمارے ایم آئی ایم پارٹی پہ بھروسہ کیجیے۔ یقیناً ایک آدمی ہے تو اتنی طریقے سے ہم نمائندگی کر رہے ہیں، اگر ہمارے ممبرز بڑھتے ہیں یقیناً کہیں خاموش بیٹھنے والے نہیں کہیں بھی ہو، کیونکہ ہمارے کو سکھایا جاتا ہے کہ مسلم مسائل پہ کھل کے بات کرنا، کمزوروں پہ دلت پہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا۔ ہم لوگ یقیناً ایک یونٹی نظام آباد میں ہے، اس کا آپ لوگ تمام ہی بات سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ لوگ بھی محنت کیجیے، ایک سیٹ سے لے کے 4-7 سیٹ تک بھی جیت سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے لیے نہیں جماعت کے لیے کام کرنا اور جماعت والے جیتنا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک وارڈ میں 4 لوگ ہوں گے، کسی ایک کو ٹکٹ ملتا ہے اور ناراض ہو کے نہیں بیٹھنا، آگے طاقت بڑھے گی۔ یقیناً اسد صاحب آپ لوگوں کو یا ہم تمام کو یہی کر دیتے ہیں کہ جناب شکیل احمد صاحب، نظام آباد جنرل سیکرٹری جناب شہباز صاحب، کارپوریٹر اعجاز صاحب، کارپوریٹر سلیم صاحب، کارپوریٹر ہمارے ریاض بھائی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں اور یہاں پر موجود مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار میرے ساتھی جناب عبد الخالق صاحب، معتمد شریک معتمد جناب عبید اللہ، جناب نظام الدین صاحب، جناب الیاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، کیونکہ ضلع صدر کی حیثیت سے جناب فیاض الدین صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے، تو بحیثیت آج ایک مختصر سی تقریب یہاں پر رکھی گئی ہے تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں جو ہمارے ضلع کے صدر ہیں ہم ان کے سامنے بھی رکھ سکیں، کیونکہ وہ پہلی بار ان کی آمد ہے۔ اس لیے ہمارا کہنے کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت مسائل کے اوپر بات کرتی ہے۔ جب کبھی بھی کوئی پریشانی آتی ہے یا کسی کے اوپر مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلے پیش آتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین سب سے آگے رہ کر کام کرتی ہے۔ تو آج بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ضلع صدر کی حیثیت سے یہاں پر آئے ہیں، اگر ہم کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور آنے والے وقت میں کیونکہ بلدیہ انتخابات ہیں تو آپ کی بہت ضرورت محسوس ہوگی۔ آپ لوگ سمجھتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بن کر ابھرے گی، کیونکہ ہمارے وقت نہ دینے کی وجہ سے، ہم لوگوں کے بیچ نہ جانے کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے کے ساتھ ساتھ ضلع کے اندر بھی وقت دیجیے۔ 1-2 مہینے کے اندر اگر ایک دورہ ہوگا، آپ لوگ عوام کے بیچ میں ہمارے ساتھ آئیں گے تو لوگ بھی یہ محسوس کریں گے کہ ہاں مجلس اتحاد المسلمین یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ضلع کی طاقت ہے، اور آپ لوگ چاہے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں اور ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹیم بن کر اگر دکھتی ہے تو لوگوں کے اندر بھی ایک جستجو پیدا ہوتی ہے اور ٹیم مضبوط ہوگی۔ پورے ضلع کے اندر اگر مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہے، اگر اپنی بات کو منوانا ہے تو آپ لوگوں کو نظام آباد شہر کے ساتھ ساتھ پورے ضلع کے دورے کرنے کی ضرورت ہے، اور چاہے وہ آرمور ہو، نندی پیٹ ہو، مانگلور ہو یا بالکنڈا ہو یا پوچمپاڑ ہو یا بینگل ہو،
ہم کو بینگل کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی ایک میونسپلٹی ہے، ایگل پر بھی لہرا سکتے ہیں، تو ہم کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں ہمارے جو ضلع صدر ہیں جناب فیاض الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنا تھوڑا وقت ضلع کے لیے دیجیے، شہر کے لیے بھی دیجیے، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہی ہے کہ ہم عوام کے مسائل میں عوام تک پہنچیں۔ آپ لوگ بہترین کام انجام دے رہے ہیں، نظام آباد شہر کے اندر ہر چھوٹے موٹے مسائل کے اوپر آپ لوگ پہنچ رہے ہیں، بالکل بے باک نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہی نمائندگی پورے ضلع بھر کے اندر ہو، چھوٹے موٹے جو بھی مسائل ہیں اس پر ہماری بات ہو، ہماری بات کو منوا سکیں ہم۔ آج آپ دیکھتے ہیں آرمور کے اندر کئی مسائل ہیں، جب کبھی بھی یہاں کا رکن اسمبلی بی جے پی کا اگلتا ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کسی سے ڈرنے یا گھبرانے والوں کی جماعت نہیں ہے۔ الحمدللہ جب بھی وہ بولتا ہے تو ہم جواب دیتے، ہم کو جواب دینے آتا، ہم ڈرتے نہیں، کیونکہ اگر وہ بول سکتا تو ہم بھی بول سکتے۔ ان دیش کا پردھان منتری ہے تو بھی ہم ایک عام آدمی ہو کے بھی ہم بول سکتے۔ وہ جگر مجلس اتحاد المسلمین رکھتے، بار بار مسلمانوں کو لے کے اناپ شناپ جو دل میں آیا بولتے رہتا، ہم بھی اس کا برابر جواب دیتے۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اپنی جانب سے محنت کر رہے ہیں، عوام کے بیچ میں جا رہے ہیں۔ 5 سالہ میعاد جو ہم کونسلر بن کر آئے تھے، الحمدللہ بہترین ہم نے نمائندگی کی، ہم سے جتنا ہو سکے ہم نے کوشش کی، ہم نے کام کیا، اور آنے والے دنوں کے اندر ہم اپنا دائرہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور دوسرے وارڈوں کے اندر بھی مجلس اتحاد المسلمین کو انشاءاللہ تعالی کامیاب کریں گے، اور 1 سے زائد کونسلر کو جتا کر آرمور کی بلدیہ پر مجلس کے پرچم کو لہرائیں گے۔ یہی ہماری کوشش ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے عدمن گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ اپنا وقت، کیونکہ انتخاب جناب ظہیر علی صاحب و کونسلر کرکٹ سیکریٹری آرمور جناب خالق صاحب، جنرل سیکریٹری عبید اللہ صاحب، نظام صاحب، جاوید صاحب، اسی طریقے سے تمامی عہدیداران، ذمہ داران، محبان مجلس اور ہمارے بالکنڈہ بنگل کے صدور و معتمدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب، معتمد ہمارے شہباز صاحب، اجاز بھائی، ریاض محمد فیاض الدین صاحب کو کا استقبال کرتا ہوں، جو پہلی بار ہمارے شہر آرمور آئے۔ صاحب الحمدللہ یہاں پر آرمور کی یونٹ ایک اچھا مضبوط پچھلے 13-14 سال سے الحمدللہ مضبوط ہے۔ ہمارے ظہیر صاحب کی صدارت میں الحمدللہ شاندار کام بھی ہو رہا، اچھی نمائندگی بھی ہو رہی۔ یہاں پر سو کیا بولتے نا شکیل صاحب TRS کوئی بھی یہ سوال نہیں اٹھایا، الحمدللہ ہر ٹائم کاؤنٹر کرتے ہوئے ذات ہمارے صدر محترم جناب محمد ظہیر علی صاحب الحمدللہ ہر وقت ہے عامر بھائی السلام۔ تو میں اپنی جماعت سے یہی کہنا چاہتا ہوں، ہم اختلافات کو دور رکھتے ہوئے آنے والے انتخابات میں ہم اور اچھی محنت کر کے اب ہمارے ٹاؤن صدر کام کے بول رہا ہوں کہ جو بھی ہے اپنے اختلافات کو دور کریے، آپس میں اتحاد رکھیے، میل جول رکھیے، سمجھے نا، یہ کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو اپنا الگ الگ کر کے دیکھیں گے، اگر کوئی پروگرام ہے تو ان کو اطلاع نہیں دیں گے۔